جزاک اللہ خیر جزاک الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا خطیب الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم کا کروڑہ شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو آج کی اس برکتوں والی رات غافلوں میں نہیں بلکہ عاشقوں میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کے گھر میں حاضر ہو کر اس کے ذکر کی محفل سجا کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں آج زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا اور اس موقع پر ہم غافلوں میں نہیں عاشقوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور رب تعالیٰ آج کی رات جن کی جھولیاں رحمتوں سے بھری جائیں گی اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا نام شامل فرمائے۔ آج بڑی خاص رات ہے، 27ویں رات، 26 روزے گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 26 روزے رکھ لیے ہیں۔ کتنے روزے گزر گئے ہیں؟ 26 روزے۔ رمضان شریف جب شروع ہوتا ہے تو ہم یہ آیت کریمہ اکثر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کی جاتی ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا شمار متقیوں میں ہو جائے۔ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ 26 روزے ہم نے رکھ لیے ہیں۔ آج اپنے دل سے یہ سوال کریں، 26 روزے تو ہم نے رکھ لیے، 2-3 روزے رہ گئے ہیں، کیا ہمارے دل میں تقوی نے گھر کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا ہے؟ ہمارے دل میں تقوی موجود ہے یا نہیں؟ آج یہ اپنے آپ سے سوال کریں۔ یوں تو روزہ رکھنا بھی تقوی ہی کا ایک درجہ ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن جس تقوی کا بیان قرآن کر رہا ہے کہ تم متقیوں میں شامل ہو جاؤ، کیا اس تقوی تک ہم پہنچ سکے ہیں؟ آج چند گھڑیاں آپ کے سامنے اسی موضوع پر چند گزارشات پیش کروں گا کہ تقوی کیا ہے اور ہم نے تقوی کو کیا سمجھا ہوا ہے۔ تقوی ایک ایمانی قوت کا نام ہے، تقوی مشعل نور ہے، تقوی آخرت کا توشہ ہے، دولت ہے، تقوی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، تقوی ہدایت کا راستہ ہے۔ تقوی کے بارے میں کیا بیان کروں؟ رب کائنات ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، پورے 55 مرتبہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ 55 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مختلف مقامات پر ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ مومنین کو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو؟ شارحین کہتے ہیں اس لیے، اس کا جواب سورۃ انفال کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ فرقان وہ قوت ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی کو وہ قوت دے دیتا ہے، وہ سمجھ بوجھ دے دیتا ہے کہ متقی بندہ اچھائی میں اور برائی میں، حق میں اور باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ تقوی اختیار کرو؟ شارحین کہتے ہیں اس لیے کہ جب ایمان آ گیا، مومن صراط مستقیم کی طرف چلنے لگا، زندگی کے سفر میں کبھی اچھائی آئے گی، کبھی برائی۔ اب انسان جب متقی ہوگا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دولت، یہ قوت ہوگی کہ وہ آشنائی حاصل کر سکتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ جب اس کے پاس یہ طاقت آ جائے گی، یہ قوت اللہ عطا فرمائے گا، تو ایمان والا کبھی گمراہی کے رستے پر نہیں چلے گا۔ اور جب وہ اپنے آپ کو بچا کر، اپنا دامن سنبھال کر یہ دیکھے گا کہ میرا رب کس طرح راضی ہوتا ہے، میرے رب کی رضا کس کام میں ہے، تو ایمان والا کسی گمراہی کے گڑھے میں نہیں، بلکہ ہدایت اور تقوی کے نور میں جنت تک جا سکے گا۔ اس لیے ایمان والوں کو فرمایا گیا تقوی اختیار کرو۔ جب وہ تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ قوت دے گا کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر سکیں گے۔ ان کی زندگی کا ہر قدم وہ یہ سوچیں گے، میرے اس قدم سے، میرے اس فیصلے سے، میرے اس کام کرنے سے میرا رب ناراض تو نہیں ہوتا۔ وہ اپنے رب کی رضا کو ڈھونڈیں گے، ان کا ہر قدم اپنے رب کی رضا کے لیے ہی اٹھے گا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جب بھی فیصلہ کرنے کی باری آئے گی، جب بھی حق اور باطل سامنے آئے گا، تو وہ حق کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ ان کو فرقان کی دولت عطا کی گئی ہے۔ ورنہ جو لوگ متقی نہیں ہیں، وہ گمراہی کے رستے پر چل رہے ہوں گے، لیکن سمجھیں گے ہم صحیح رستے پر چل رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ متقی ہوں، جن پر اللہ کا یہ فضل ہو، وہی سیدھے رستے پر چلنے والے ہوں گے۔ میں کوئی مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بس ایک آسان مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں کہ متقی کیسے زندگی گزارتا ہے۔ یہ جملہ ذرا دھیان سے سنیے گا، متقی کی پوری زندگی ایسے گزرتی ہے جیسے نماز میں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، قیام میں ہاتھ باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، سر نیچے ہے، آنکھیں نیچے ہیں، اور نماز کی حالت میں جس طرح نمازی کھڑا ہے، نمازی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، لیکن متقی بندہ اسی طرح جس طرح وہ نماز میں کھڑا تھا، متقی کا دل ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں اسی طرح کھڑا رہتا ہے۔ رب نے فرمایا یہ کام کرنا ہے، جی میرے مالک۔ رب نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا، جی میرے مالک و مولا۔ ایسے ہی نہیں ہوگا۔ جس طرح نمازی نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور وہ نماز پڑھ کے چلا گیا، لیکن متقی بندہ پوری زندگی، ہر لمحہ، ہر سانس اس طرح گزارتا ہے جیسے وہ ہاتھ باندھ کے اس کا دل اس کے رب کے سامنے پیش ہے۔ متقی بندہ ہر وقت اس کا دل حالت سجدہ میں رہتا ہے۔ عام نمازی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، نماز میں سجدہ کس طرح ہوتا ہے؟ سر زمین پر رکھ دیا، ہاتھ دونوں زمین پر رکھ دیے، اور اس چیز کا اقرار کیا، اظہار کیا، اے رب کائنات میں کچھ نہیں ہوں، میں بہت عاجز و مسکین بندہ ہوں، میری کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے، اے میرے مالک تو سب سے بڑا ہے۔ بندہ اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے کہ میرے رب میں کچھ نہیں، زبان حال سے بھی بولتا ہے اور زبان کال سے بھی بولتا ہے، سبحان ربی
اب یہاں ایک بات عرض کروں گا، کئی لوگوں کو تو سجدے کی اس حلاوت تک وہ پہنچتے ہی نہیں، وہ نصیب ہی نہیں ہوتی۔ جب سجدے میں جائیں اور آپ جلدی جلدی کہہ دیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، تو آپ کو وہ حلاوت کب ملے گی؟ وہ سجدے کا مزہ کب ملے گا؟ سجدہ تو ایک کیفیت کا نام ہے کہ اے میرے رب میں سرنڈر کرتا ہوں، میں اپنے ہاتھ تیری بارگاہ میں، اپنا سر تیری بارگاہ میں سب کچھ پیش کرتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اے میرے مالک جو کچھ ہے تو ہے۔ اب نمازی نماز پڑھ کے چلا گیا، نماز کے بعد وہ گناہوں میں بھی چلا جاتا ہے، غفلت میں بھی چلا جاتا ہے، جب وہ سر سجدے میں رکھتا ہے اس وقت تو وہ حالت تقویٰ میں ہوتا ہے، اس حالت اور کیفیت میں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اس حالت کو بیان کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ عام بندہ نماز پڑھتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوا، غافل ہو گیا، دنیا میں کھو گیا، پھر گناہوں میں لگ گیا۔ لیکن اللہ والوں کی زندگی، متقین کی زندگی کس طرح ہوتی ہے؟ ہر لمحہ ان کا دل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، ان کی سانسیں، ان کا دل و دماغ، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا بات کرنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ہر وقت وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، اے رب کریم ہمارا دل بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہے، ہماری سوچیں بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارے افکار و خیالات بھی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، جس طرح تو کہے گا اس طرح ہوگا۔ متقی بندہ ہر وقت اللہ کی رضا کے حصول کو تلاش کرتا ہے، کسی طرح میرا رب راضی ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اولیاء اللہ کے نزدیک، اولیاء نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن اس کو مقصود نہیں سمجھتے، منزل نہیں سمجھتے کہ نماز پڑھنا منزل ہے، ذکر کرنا منزل نہیں ہے، منزل ہے مذکور تک پہنچنا، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عبادت کرنا منزل نہیں ہے، راستہ ہے، ذریعہ ہے، لیکن منزل کیا ہے؟ معبود تک پہنچنا۔ اب بندے کو معبود تک پہنچنے کی شوق ہونا اور وہ عبادت کرتا رہے، نماز پڑھے مجبوری سمجھ کے یا فرض سمجھ کر بس، اور رب تک ملنے کی، رب کو راضی کرنے کی دل میں خواہش نہ ہو، کیا خیال ہے ایسی نماز قبول ہے؟ ایسی نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں کہ آپ کو رب سے ملنے کا شوق ہی نہ ہو، رب کو راضی کرنے کا شوق ہی نہ ہو۔ نماز وہ ہے، روزہ وہ ہے، عبادات وہ ہیں، بندہ اپنے اعمال اس طرح کرے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، اٹھے پیر پڑے نمازاں تینوں لوکی آکھن نمازی، جنگ جیت کے تو کرنوں آیوں تینوں لوکی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھوں تینوں لوکی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا راضی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے یا نیک اعمال نہیں کرنے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال بھی کرنے ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، سب کچھ کرنا ہے، لیکن مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی ہر بھلائی، ہر نیکی کا جامع ہے، ہر نیکی کا مجموعہ تقوی ہے۔ آج ہم تقوی کو سمجھتے ہیں کہ صرف 30 روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لی اور چند چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہو گئے ہیں، جبکہ متقین کون ہیں؟ متقیوں کے بارے میں امام کشیری نے لکھا ہے کہ متقین وہ ہیں جو ہر لمحہ اللہ سے ڈریں اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچیں میرا رب اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ متقین کون ہیں؟ اور متقیوں کے بارے میں ایک اور قول سنیں، حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آج چند لوگ سمجھتے ہیں تقوی صرف دل کے اندر ہوتا ہے، تقوی صرف دل کے اندر نہیں ہوتا، تقوی کا ظاہر بھی ہے
باطن بھی ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا ظاہر یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر پر، تم اپنے وجود پر، تم اپنے معاشرے میں شریعت کی حدود کا پاس رکھو، اور تقویٰ کا باطن یہ ہے کہ تم اپنے اندر نیت اور اخلاص کو ٹھیک رکھو۔ ظاہر بھی ٹھیک ہو، باطن بھی ٹھیک ہو، پھر حقیقی متقی کہلاتا ہے۔ باطن ٹھیک ہونے کے حوالے سے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے میں یہ 3 چیزیں ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے باطن میں تقویٰ کا نور ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے تو تم اس پر توکل کرو کہ اللہ وہ چیز مجھے عطا فرمائے گا۔ حسد نہیں کرنا، لالچ نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ دے کر نہیں لینی، یہ توکل کرو اللہ مجھے یہ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی چیز تمہارے پاس آ گئی، اللہ نے عطا فرما دی، تو تم اس پر راضی ہو جاؤ۔ اور تیسری چیز اور بڑی ضروری چیز آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شے اللہ تم سے واپس لے لے، واپس چھین لی جائے، واپس چلی جائے، تو تم خوشی سے صبر کرو۔ صرف صبر نہیں کرنا، خوشی سے صبر کرو۔ اگر تم خوشی سے اس پر صبر کرو گے تو تمہارا اندر متقیوں میں شامل ہے، تمہارے اندر تقویٰ کا نور شامل ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں، آپ رضا کے حوالے سے فرماتے ہیں جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، غلام فریدہ جے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ اور عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ دکھ آنے ہیں، دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور بندے کو صبر ہی کرنا ہوتا ہے، صبر کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ لیکن متقین وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں تو خوشی کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی عزیز و قریب رشتہ دار، والدین چلے جائیں، دنیا سے چلے گئے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صبر ہی کرنا ہے اور تو کچھ نہیں۔ لیکن متقین کون ہیں؟ جو دل میں اس بات پہ راضی ہیں کہ میرے مولا جس طرح تو راضی ہے ہم بھی تیری رضا میں راضی ہیں۔ اصل تقویٰ کیا ہے؟ امام کشیری لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر یہ جملہ میں سمجھتا ہوں آپ آج سمجھ جائیں نا تو میری تقریر کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ امام کشیری کہتے ہیں اصل تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے تقویٰ سے بھی بچو۔ اصل تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے تقوی سے بھی بچو۔ آج ہم نیک اعمال کرنے کے بعد دل میں یہ خیال کرتے ہیں، بولیں بے شک نہ، لیکن دل میں اگر یہ خیال آ جائے میں تو بڑا بہتر ہوں، میں تو بڑا اچھا بندہ ہوں، میں تو بڑی نیکی کر رہا ہوں، فلاں سے میں تو بہتر ہوں نا بڑا، آپ کہتے ہیں یہ تقویٰ نہیں ہے، تم نفس کے دھوکے میں ہو، تم تقوی میں نہیں ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ اتنا مشہور ہے، اور آپ یہ جو میں نے بھی تعریف بیان کی کہ تقویٰ اس طرح کرو کہ تم اپنے تقوی سے بھی بچو۔ امام اعظم کے بارے میں ایک واقعہ سنیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک یہودی کو قرض دیا۔ آپ ایک درخت کے سائے میں، آپ چند احباب کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا حضرت یہاں بیٹھیں۔ آپ نے کہا یہاں نہیں بیٹھوں گا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آپ نے کہا میں نے ایک یہودی کو قرض دیا تھا، یہ درخت اس یہودی کا ہے، اگر اس کے سائے میں بیٹھوں تو میرا خیال ہے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ کہیں میں اس زمرے میں نہ آ جاؤں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک سنائی کہ وہ منافع وہ قرض جو منافع کھینچے وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس یہودی کو پیسے دیے تھے قرض کے طور پر، اب میں اگر اس کے درخت کے سائے میں بیٹھوں تو کہیں یہ منافع کے زمرے میں نہ آ جائے، تو میں اس کے سائے پہ نہیں بیٹھوں گا۔ اتنے متقی شخص، آپ کی عاجزی دیکھیں اور آپ اپنے تقوی سے کس طرح بچے ہیں۔ وہ یہودی کہتا ہے، آپ کا ہمسایہ تھا، وہ یہودی کہتا ہے ایک رات ہم نے سنا، ساری رات امام اعظم روتے رہے اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے رہے، اے رب کریم، اے میرے مالک، مجھ گناہگار بوڑھے پر رحم کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی جن کے اعمال اتنے، تقوی اتنا، ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں نہ آتے، ہمارے تو اعمال ہیں ہی نہیں، لیکن ہمارا اندر پھر بھی بھرا ہوا ہے کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ امام اعظم اللہ کی بارگاہ میں ساری رات یہ رو رو کے دعائیں کرتے رہے، اے رب کریم،
مجھ گناہگار بوڑھے پر روز محشر میں رحم کرنا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے بارے میں پوچھنا ہو تو اولیاء اللہ سے پوچھیں، ابن سیرین سے پوچھیں۔ حضرت ابن سیرین نے 40 گھی کے مٹکے منگوائے، خریدے۔ آپ کا غلام 40 مٹکے لے کر آیا، ایک مٹکے میں سے وہ چوہا نکلا۔ آپ کے غلام نے بتایا حضرت ایک مٹکے میں سے چوہا نکلا تھا۔ آپ نے پوچھا کس مٹکے میں سے چوہا نکلا؟ کہنے لگا حضور پتہ نہیں ہے، وہ مکس ہو گیا ہے۔ آپ نے 40 مٹکے منگوائے تھے، اب پتہ نہیں ہے۔ تقویٰ دیکھیں، آپ نے سارے مٹکے توڑوا دیے، سارے مٹکے توڑوا دیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ کس کے اندر چوہا تھا۔ اولیاء اللہ کا تقویٰ دیکھنا ہو، حقیقی متقین کا تقویٰ دیکھنا ہو تو بایزید بسطامی کے تقوی کو دیکھیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک علاقہ ہے حمزان، آپ وہاں گئے تجارت کے لیے، کچھ سامان خریدنا بیچنا تھا۔ اب وہاں گئے، سامان خریدا بیچا، واپس آئے، جب اپنے علاقے بستام میں آئے، آپ نے دیکھا میرے سامان کے اوپر 2 چونٹیاں چل رہی ہیں۔ اب وہ سامان وہاں سے آپ نے خریدا تھا، 2 چونٹیاں سامان کے اوپر چل رہی ہیں۔ سواری واپس موڑی اور ان 2 چونٹیوں کو اس علاقے واپس چھوڑ کر آئے۔ غلام نے پوچھا حضور اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا روز محشر اگر ان چونٹیوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اگر اللہ نے میرے سے پوچھا کہ بایزید تمہاری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی، تمہاری وجہ سے ان کی جگہ منتقل ہو گئی، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے تقویٰ کا مقام۔ تقویٰ کیا ہے؟ جناب عتبہ غلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھیں۔ آپ ایک علاقے میں گئے، سردیوں میں آپ کے چہرے پر پسینہ آنے لگ گیا، سخت سردیاں۔ غلام نے پوچھا حضور سخت سردیاں ہیں اور آپ کے چہرے پر پسینہ آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس جگہ آیا ہوں جہاں میرے سے ایک دفعہ گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ پوچھا گیا حضور کون سا گناہ ہو گیا تھا؟ اب ذرا گناہ سنیں جو آپ نے فرمایا میں نے گناہ کیا تھا۔ اب فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ اس دیوار سے تھوڑی سی مٹی لی تھی جس سے میرے مہمان نے اپنے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے اس دیوار کے مالک سے پوچھا نہیں تھا۔ اگر اللہ نے روز محشر میرے سے پوچھ لیا کہ تو نے بغیر اجازت کی اس کی مٹی کیوں استعمال کی، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تقویٰ کا مقام۔ ہم لوگ تو آج لوگوں کے ساتھ دھوکے کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی سی مٹی لے لی، میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دوں گا؟ میرے میں ہمت نہیں، سردیاں ہیں اور رب کے خوف سے، تقوی سے آپ کو پسینہ آ رہا ہے۔ اولیاء اللہ کے واقعات جب پڑھے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، یقین جانیے ایسے لگتا ہے جیسے وہ لوگ کسی اور عالم میں تھے اور ہم کسی اور عالم میں آ گئے ہیں۔ وہ کسی اور دنیا میں رہنے والے لوگ تھے، ہم تو ایسے غافل ہیں، ایسے گناہوں میں پڑ گئے ہیں کہ ان کے واقعات سنیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کیسے اعلیٰ لوگ تھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دن شہر سے باہر کھڑے ہیں، بستی سے باہر کھڑے ہیں، ایک سپاہی آیا اور آ کر کہنے لگا حضور، آ کر کہنے لگا بابا جی ذرا یہ بتائیں بستی کدھر ہے؟ مالک بن دینار نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس سپاہی نے کہا یہ تو قبرستان ہے۔ آپ نے کہا اصل رہنے والے یہ ہیں، وہ تو مسافر خانے میں رہتے ہیں، وہ تو تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں، اصل قبرستان میں بستی ہے، بس تو یہ لوگ رہے ہیں۔ اس کو غصہ آیا، سپاہی تھا، اس نے آپ کو کوڑا مارا۔ جب کوڑا مارا تو آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ جب خون نکلا، دل کے کانوں سے سنیے گا، آپ نے ہاتھ بلند کیے، آسمان کی طرف چہرہ کیا، اے رب کریم اس بندے کو جنت میں داخل فرما۔ آپ نے یہ دعا کی۔ سپاہی بڑا حیران ہوا، میں نے کوڑا مارا ہے، بزرگوں نے آگے سے دعا دے دی ہے۔ بہرحال پتہ نہیں تھا کون ہے، آگے چلا گیا۔ تھوڑا آگے گیا، ایک شخص آ رہا ہے، اسے پوچھا یہ بزرگ کون تھے؟ اس نے کہا ہمارے پیر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، مالک بن دینار، بڑے اللہ کے ولی ہیں، عالم ہیں۔ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضور معافی کا طلبگار ہوں، پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں، مجھے معافی عطا فرما دیں، لیکن ایک بات بتا دیں، میں نے آپ کو کوڑا مارا، آپ نے مجھے دعا دی، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا سن، تو نے مجھے کوڑا مارا، مجھے تکلیف ہوئی، میں نے صبر کیا، اس صبر پر اللہ نے مجھے اجر عطا فرمایا، مجھے اجر ہوا تیرا کوڑا مارنے کی وجہ سے۔
تیری وجہ سے مجھے اجر مل گیا، اور میں نے صبر کیا کیونکہ تو نے مجھے کوڑا مارا تھا، اللہ تجھے عذاب دے گا، میری وجہ سے تجھے گناہ ملے گا۔ اب بتا تو اچھا ہوا یا میں اچھا ہوا؟ روز محشر اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے مالک تیری وجہ سے اس بندے کو گناہ مل رہا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب کریم تو اسے جنت میں داخل فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں تیری وجہ سے مجھے درد ہوا، میں نے صبر کیا، اللہ نے مجھے اجر عطا فرما دیا، اور میری وجہ سے اللہ تجھے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ہیں اولیاء اللہ، اور یہ ہے تقوی۔ جس کے دل میں تقوی ہے ان لوگوں کے ذہن ہی اور ہوتے ہیں، ان کا ذہن بدل جاتا ہے، ان کے معاملات بدل جاتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں متقین میں شامل فرمائے۔ تقوی کی دولت جس کے پاس ہو، دنیا ہو یا آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام نہیں فرماتا۔ رب تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک عالم میں جانتا ہوں انہیں، ان کو جب کہا جاتا ہے نا کہ آئیں بیان کریں، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں اور صرف اتنا جملہ بولتے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بس۔ اس کے بعد چلے جاتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ آج ہمیں جتنا تقوی کی ضرورت ہے اور ہم لوگ غافل بیٹھے ہیں، آج یہ نیت کریں انشاءاللہ جو ہم نے روزے رکھے اور جو ہم عبادات کرتے ہیں اس کا حاصل تقوی، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور تقوی اختیار کریں۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں دنیا میں، اس دنیا میں جس کے پاس مال ہو اور وہ سخی ہو وہ سردار بن جاتا ہے، اور روز محشر جو زیادہ متقی ہوگا اللہ اس کو سردار بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں متقین کی صف میں شامل فرمائے، اور رب تعالی ہمیں اپنے رب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رب سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ جو رب سے ڈرنے والا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ اور سچا تقوی عطا فرمائے، اپنا آپ اپنا اندر بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو ایک واقعہ بیان کیا اس سے پہلے آپ کو ایک کال سنایا، یہ کال ذہن میں رکھنا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تم اپنے تقوی سے بھی بچو۔ اچھائی یا نیکیاں کی ہیں تو فخر نہیں کرنا، دل میں خیال نہیں لانا کہ میں نے تو بڑا کام کیا، میں تو اچھا ہوں فلاں سے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، اب تو جاتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔